آئی یہاں اب شیر کا بچہ بکری کے ساتھ رہنے لگا، کیونکہ اب ان کی ماں بن گئی تھی، یعنی پالنے والی ماں بن گئی تھی۔ بکری نے بڑے پیار سے اسے پالنا شروع کر دیا اور اس سے بہت محبت کرتی اور اپنے سینے سے لگائی رکھتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکری کو اس کے بھی بچے دیے، یعنی بکری کے بھی اپنے بچے پیدا ہوئے، لیکن اس نے اپنے بچوں میں اور شیر کے بچے میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ اسی طرح سے پیار کرتی رہی۔ وہ شیر کا بچہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہی بکری میری ماں ہے، ماں سمجھ کر اس کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ شیر بڑا ہو گیا اور بکری بوڑھی ہو گئی۔ بکری کے دل میں اکثر یہ ڈر لگا رہتا تھا، اس کو خوف آ جاتا تھا کہ میں نے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک ماں بن کر اس شیر کے بچے کو پالا ہے، لیکن اب اس کی بچپن میں یہ بات معلوم نہیں تھی۔ جب یہ جوان ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ میں بکری ہوں اور یہ شیر ہے، اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہے، اپنے سے کمزور جانوروں پر حملہ کرنا ہے۔ بکری یہ سوچتی کہ کیا یہ مجھے کھا لے گا اور میرے بچوں کو بھی کھا لے گا، تو بکری اللہ پاک سے دعا کرتی تھی، یا اللہ تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس شیر کے بچے کو پالا ہے، ماں بن کر پالا ہے، اس کا کوئی نہیں تھا، اے اللہ تو ہی سب سے بڑا حفاظت کرنے والا ہے، اس شیر کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ شیر اب جوان ہو چکا تھا، بکری کا بہت خیال رکھتا تھا، بکری سے کہتا تھا کہ تم بوڑھی ہو گئی ہو ماں، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور جو میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں ان کا بھی خیال رکھوں گا، اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا۔ بکری اس کو دعا دیتی تھی۔ دوستو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے، محبت کا آپ یہاں پر اثر دیکھیے۔ ایک بار وہی بکری گھاس کھا رہی تھی اور اس کے آس پاس اس کے بچے بھی کھیل رہے تھے کہ اچانک وہاں پر ایک بھوکا شیر آ گیا اور درندہ اس بکری کو اور اس کے بچوں کو کھانا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر جوان شیر تھا جسے بکری نے پالا تھا۔ وہ سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ تم میری ماں کو اور میرے بھائیوں کو کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ شیر کہنے لگا، ارے تم تو میرے ساتھی ہو، ہمارا کام تو ان بکریوں کو اور ان کے بچوں کو کھانا ہے، یہ ہماری خوراک ہے۔ تو جسے بکری نے پالا تھا وہ شیر کہنے لگا کہ تم جو بھی کہہ رہے ہو میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتا، جس وقت میں چھوٹا تھا میرا کوئی سہارا نہیں تھا، تو اسی بکری نے میری حفاظت کی تھی، یہ میری ماں بنی تھی، اس نے مجھے بچوں کی طرح پالا، اور جب میں جوان ہو گیا ہوں، تندرست ہو گیا ہوں، تو کیا میں اس کو کھا لوں گا یا تمہیں کھانے دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں اس بکری کی محبت ڈال دی ہے، اور اس کو تو کیا اس کے بچوں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہاں کوئی بھی جنگلی جانور ان کے گھر کو نہیں اجاڑ سکتا، میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر مامور کیا گیا ہوں۔ جو شیر حملہ کرنے آیا تھا وہ گرانے لگا اور کہنے لگا، تو پاگل ہو گیا ہے، ارے اس کو کھا لے اور اس سے اپنا پیٹ بھر۔ اس نے کہا، تو اپنا پیٹ بھرنے آیا ہے، کھانے آیا ہے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اور اس پر جھپٹا مارا اور اپنے نوکیلے پنجے اس کی گردن پر لگا دی اور اپنے دانتوں سے اس کی گردن دبا دی، اور اسے مارتے ہوئے کہنے لگا کہ تجھے میں ختم کر دوں گا، تو اس بکری کا جسے میں ماں سمجھتا ہوں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر اس نے اس شیر کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بکری کہنے لگی، میرے مالک، میرے مولا، میں نے کتنی محبت سے تیری ذات پر یقین کرتے ہوئے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا، اور آج سچ میں میرا بیٹا بن گیا۔ تو دوستو، اس طرح ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا، اور وہ شیر اس کا بچہ بن کر رہ گیا، اس کا بیٹا بن کر رہ گیا۔ دوستو، آج کل کے بچے تو ماں باپ کو بہت کم سمجھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو عزت تک نہیں دیتے، حالانکہ ان کے ماں باپ نے کتنی مشکلوں سے انہیں پالا ہے یہ وہ بھول چکے ہوتے ہیں۔ آج کے بچوں کو اپنے ماں باپ کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، اور جنت کا دروازہ باپ کو بنایا ہے۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے
کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان،